برطانیہ کے بادشاہ چارلز کو 2019 میں سابق برطانوی شہزادے اینڈریو ماؤنٹ بیٹن ونزر کی خفیہ ڈیل سے خبردار کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ دستاویزات کے مطابق اینڈریو نے عرب پتی ڈیوڈ رولینڈ کے ساتھ مالی تعلقات قائم کیے۔ رولینڈ نے اینڈریو کی سابقہ اہلیہ کو 40,000 پاؤنڈ دیے اور $15 لاکھ قرض ادا کیا۔ حال ہی میں اینڈریو کو جیفری ایپسٹن سے متعلق خفیہ سرکاری دستاویزات کے شعبے میں گرفتار کیا گیا، لیکن بعد میں رہا کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں یوم تاسیس کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ ریاض اور دیگر شہروں کی بلند و بالا عمارتیں قومی رنگوں سے سجی ہیں اور فضا جشن کے نعروں سے گونج رہی ہیں۔ ملک بھر میں ثقافتی پروگرامز، موسیقی اور عوامی تقریبات جاری ہیں، جہاں سعودی شہری پہلی سعودی ریاست کے قیام کے 300 سال مکمل ہونے پر تاریخی دن کا بھرپور جشن منا رہے ہیں۔ شاہ سلمان نے 2022 میں یوم تاسیس کو قومی سطح پر منانے کی منظوری دی تھی، جبکہ آج سرکاری تعطیل بھی ہے۔ سابق انگلش کپتان مائیکل وان نے خبردار کیا ہے کہ انگلینڈ کی کرکٹ انتظامیہ کو دی 100 میں بھارتی ملکیت والی فرنچائزز کے ذریعے پاکستانی کھلاڑیوں کو نظر انداز کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ کالم کے مطابق اگر پاکستانی کھلاڑی سیاسی یا دو طرفہ کشیدگی کی بنیاد پر منتخب نہ کیے گئے تو یہ ٹورنامنٹ کی روح اور انگلش کرکٹ کی ساکھ دونوں کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ مائیکل وان نے زور دیا کہ انتخاب صرف میرٹ کی بنیاد پر ہونا چاہیے، نہ کہ قومی شناخت یا سیاسی وابستگی کی بنیاد پر۔ پاکستان نے سرحد پار دہشت گردی کے بڑھتے خطرات کے پیش نظر افغانستان کے مشرقی علاقوں میں انٹیلیجنس بنیادوں پر فضائی کارروائی کرتے ہوئے 7 اہم دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ذرائع کے مطابق صوبہ پکتیکا کے ضلع برمل اور ننگرہار کے ضلع خوگیانی میں جٹ طیاروں نے شدت پسندوں کی پناہ گاہوں اور مبینہ تربیتی مراکز کو تباہ کیا۔ دھماکوں کی آوازیں دور تک سنی گئیں۔ وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ کارروائی خارجی عناصر، فتنۃ الخوارج اور ان سے منسلک گروہوں کے خلاف نہایت درستگی اور احتیاط سے کی گئی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حالیہ خودکش حملوں کے ناقابل تردید شواہد افغانستان میں موجود قیادت اور ہینڈلرز کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ پاکستان نے عبوری افغان حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکے۔ پاکستان نے عالمی برادری سے بھی دوحہ معاہدے کے تحت طالبان حکومت کو ذمہ داری پوری کرنے پر آمادہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ امریکی بحری بیڑا USS گیرلڈ R. فورڈ بحیرہ روم میں داخل ہو گیا، جبکہ اردن کے ایئر بیس پر درجنوں لڑاکا طیارے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو ڈیڈ لائن دیتے ہوئے سخت موقف اپنایا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایران دباؤ میں نہیں آئے گا۔ ادھر یونائیٹڈ نیشنز نے بڑھتی کشیدگی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے سفارتکاری پر زور دیا ہے، جبکہ ایران نے کسی بھی جارحیت کی صورت میں بھرپور دفاع کا عندیہ دیا ہے۔ آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن نے اسرائیل میں امریکی سفیر کے بیان کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ سعودی عرب نے اس معاملے پر یونائیٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ سے وضاحت طلب کر لی ہے۔ امریکی سفیر مائک ہاکبے نے کہا ہے کہ پورے مشرق وسطی پر اسرائیل کا کنٹرول قابل قبول ہو سکتا ہے، جس پر شدید رد عمل سامنے آیا۔ سعودی حکومت نے بیان کو غیر ذمہ دارانہ اور بین الاقوامی قوانین کے منافی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے موقف خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے مدینہ منورہ میں واقع مسجد قباء میں حاضری دی، جہاں انہوں نے نوافل ادا کیے اور امت مسلمہ کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی۔ ولی عہد کے ہمراہ گورنر مدینہ منورہ شہزادہ ترکی بن محمد بن فہد بن عبدالعزیز سمیت شاہی خاندان اور حکومتی شخصیات بھی موجود تھیں۔ اس موقع پر انہوں نے عبادت کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کیا اور عالم اسلام کے امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ شمالی مشرقی امریکہ میں شدید برفانی طوفان کے خدشے پر الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق نیو یارک سٹی، بوسٹن اور دیگر بڑے شہر متاثر ہو سکتے ہیں، جبکہ نیو یارک کے لیے سیزن کی پہلی برفانی طوفان وارننگ جاری کی گئی ہے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ طوفان اتوار کو مشرقی ساحل کے قریب بم سائیکلون میں تبدیل ہو سکتا ہے اور وارننگ ڈیلاویئر، نیو جرسی اور جنوبی نیو انگلینڈ تک پھیلی ہوئی ہے۔ فلاڈیلفیا سے بوسٹن تک 1 فٹ یا اس سے زائد برف باری کا امکان ہے۔ پروازیں متاثر ہو سکتی ہیں، جبکہ تیز ہواؤں کے باعث درخت گرنے اور بجلی کی بندش کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔